الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تبارک و تعالی فی قرآن المجید وفرقان الحمید ورحمتی واسعت کل شیء صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ میں لج پالاں دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے میں لج پالاں دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے اللہ تبارک و تعالی دی پاک حمد و ثنا تو بعد اور اس دے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ عرفہ میں تحفتاً نذرانہ عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے بعد معزز سامعین محترم میری جانب سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ قبول ہو۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق بات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ مجھے بڑا اچھی طرح یاد ہے کہ تقریباً آج سے 12 سال قبل فیصل آباد کی ایک مسجد میں جمعہ کے خطاب میں نے اسی موضوع پہ بات کی۔ آج 12 سال میں جو ہے پھر بات کر رہا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے میرے اوپر بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کرم نوازی ہے کہ جس نے مجھے میری زندگی میں دوبارہ پھر یہ موقع دے دیا ہے، اور اس کے لیے میں اپنے پیارے بھائی حاجی محمد اشفاق صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے کہا۔ تو حاجی صاحب توجہ رکھنی ہے، انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ مختصر وقت میں جتنا بھی مجھ سے بیان ہو سکے میں بیان کروں۔ تو آئیے سب سے پہلے اللہ رب العزت کا فرمان سنتے ہیں، پھر اس سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ نساء ہے، آیت نمبر 64 ہے۔ قابل غور جملے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمایا، میرا رب کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ توابا رحیما۔ توابا رحیما ترجمہ پہلے سن لیں۔ اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا، اور اگر جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ جاؤ، اور بس آ کر مجھ سے معافی مانگو، اور میرا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری شفاعت کر دیں۔ تو
اللہ ضرور معاف بھی کر دے گا اور رحم بھی کرے گا کہ توبہ جو ہے قبول ہو جائے گی، یقیناً کہا گیا ہے۔ کیا بات ہے میرے اللہ کی، وحدہ لا شریک نے ان لوگوں کو خوشخبری دی ہے کہ جو لوگ اپنی زندگیوں میں کوئی بڑا گناہ کر لیتے ہیں، جرم جو ہے ایسا کر لیتے ہیں جو بہت بڑا ہوتا ہے، کوئی ظلم کر بیٹھتے ہیں، کوئی زیادتیاں کر بیٹھتے ہیں، یا کوئی شرک کر لیتے ہیں، یا کوئی کفر کی جانب چلے جاتے ہیں، تو رب کہتا ہے مایوس نہ ہو۔ اگر کوئی تم سے ایسا ہو جائے تو دل میں یہ خیال لے کر نہ آنا کہ اب بس میرے لیے جو ہے جہنم ہے۔ اللہ کہتا ہے ایسا نہیں ہے، بس تم ایک کام کرو کہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس پہ آ جاؤ، بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آ کے پیش ہو جاؤ، اور وہاں آ کر مجھ سے جو ہے معافی مانگو، اور میرا پیارا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری سفارش کر دیں، تو میں یقیناً تمہاری توبہ کو قبول کر لوں گا اور تمہارے اوپر میں رحم کروں گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، جن کی سفارش کر دیں گے وہ بخشا جائے گا۔ اور ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے، وہ بھی میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے سورہ نصر کی آیت نمبر 3 میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ فرمایا کہ میری حمد بیان کرو، میری تسبیح بیان کرو، میری فضیلتیں بیان کرو، میری ثنائیں بیان کرو، میری عظمتیں بیان کرو، میری شانیں بیان کرو، اور پھر اس کے بعد مجھ سے معافی کی درخواست کرو، اور میں بڑا توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ لیکن یاد رکھو، جب درے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آتی ہے تو میرے مولا نے یہ حکم نہیں دیا کہ وہاں آ کر پہلے میری حمد کرو، یہ نہیں کہا، بس اتنا کہا کہ تمہارا میرے حبیب کے در پہ آ جانا کافی ہے، اور اس کے بعد آ کر تم جو ہے تم صرف معافی مانگ لو۔ اس میں میرے مولا نے جو ہے عظمت واضح کی ہے لوگوں کے اوپر کہ جب رب حکم دے رہا ہے جاؤ کا کہ چلے جاؤ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، تو مولا کائنات نے عظمت جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی اس میں بیان کی ہے کہ یہاں صرف آ کر آپ نے صرف معافی مانگنی ہے، صرف معافی، حمد کا ذکر نہیں کیا، صرف کہا آ جاؤ اور آ کے معافی مانگ لو، تو میں جو ہے تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور میرا حبیب صرف یہ ہے کہ تمہاری سفارش کر دے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صرف یار معافی مانگنے سے کام نہیں چلے گا۔ بڑے اہم جملے ہیں، غور سے سننا ہے کہ صرف معافی مانگنے سے کام نہیں چلے گا، چاہے جتنی مرضی بھی تم معافیاں مانگو، معافی مانگنے کا بھی اصول اب بتایا ہے کہ در پہ آؤ، کہ در پہ بیچنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے دل میں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہو، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب ہو، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیار ہو، اور پھر یہ شرط یہ رکھی ہے کہ میرا پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں
وہ تمہاری سفارش کریں، کہ آقا سفارش کریں، کہ تمہارے آقا جو ہیں وہ تمہاری سفارش کریں، تو پھر یقین سمجھ لو، یقیناً تمہارا اللہ جو ہے تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا۔ یہ در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یاد رکھو یہ در ایسا ہے، یہ در ایسا ہے کہ گناہ تمہارے جتنے مرضی ہوں، آسمان کے ستاروں سے بھی بڑھ کے کیوں نہ ہوں، ریت کے ذروں سے بھی زیادہ کیوں نہ ہوں، درخت کے پتوں سے بھی زیادہ کیوں نہ ہوں، یار یہ تو در ایسا ہے۔ یار در کی بات تو خیر بہت بڑی بات ہے، لیکن میں ایک چیز آپ لوگوں کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں، بتا دینا چاہتا ہوں کہ میرے دوستو، در کی تو بڑی شان ہے۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوتا ہوں کہ میرے دین کی یہ بہت بڑی خوبصورتی بھی ہے اور خوبی بھی ہے کہ جو کوئی جتنا مرضی حاجی صاحب قصوروار ہے، جرم والا ہے، بہودگیوں والا ہے، خیانتوں والا ہے، جب وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مان لے گا، کفر کو چھوڑ دے گا، کفر کی حالت میں اس نے جتنے مرضی بھی گناہ کیے ہوں گے، اسلام کی یہ خوبی ہے کہ اس میں جو بھی داخل ہو جائے گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو جو بھی مان لے گا، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا، اس کے لیے بہتری ہو جائے گی، اس کے لیے خیر ہو جائے گی۔ اس لیے تو اللہ رب العزت کی ذات اقدس جو ہے ساری دنیا کے انسانوں کو خطاب کرتے ہوئے میرا مولا فرماتا ہے، سورہ نساء ہے، آیت نمبر 170 ہے، قابل غور جملے ہیں۔ اللہ کی ذات نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیر لکم۔ پوری دنیا کے انسانوں کو میرے اور آپ کے رب نے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے تمام لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، پس تمہارا کام کیا ہے؟ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ، کہ تم ان پہ ایمان لے آؤ، یہ تمہارے لیے بہتری ہے، یہ تمہارے لیے نفع ہے، تمہارے اوپر خیر ہو جائے گی کہ جب تم میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لو گے تو پھر سمجھنا کہ سارے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ چلیں آپ کو ایک عرابی کی حدیث جو ہے آپ لوگوں کو میں کوڈ کرتا ہوں، اور یہ حدیث مسند احمد میں بھی موجود ہے اور طبرانی میں بھی موجود ہے۔ ایک بوڑھا شخص لکڑی کا یعنی لاٹھی کا سہارے کے ساتھ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش ہوتا ہے۔ بھائی سب قابل غور جملے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر پیش ہوتا ہے اور آگے یہ کہتا ہے کہ آقا میں نے کفر میں جو ہے بڑی بے خودگیاں کی، بے وفائیاں کی ہیں، کیا وہ ساری معاف ہو جائیں گی؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے سنیں، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے؟ اس نے کہا جی حضور، میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔
پھر آقا کے جملے سنیں۔ آقا نے فرمایا جاؤ تمہاری خیانتیں، تمہاری ساری بخودگیاں جو ہیں معاف کر دی گئیں، ساری کی ساری معاف کر دی گئیں۔ پھر سنیے، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث جو ہے مسلم شریف میں بھی موجود ہے، مشکات شریف میں بھی موجود ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اولاد آدم کا میں سردار ہوں۔ قابل غور جملے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار میں ہوں، اور سب سے پہلے میری قبر جو ہے شق ہوگی، اور سب سے پہلے شفاعت کرنے والا میں ہوں، اور سب سے پہلے میری شفاعت جو ہے منظور ہوگی۔ خدا کی قسم میں لوگوں کو یہ بات کہتا ہوتا ہوں، ارے حشر کو برپا تو ہونے دو، پھر دیکھنا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عظمتیں ہیں، فضیلتیں ہیں، آپ کو ہر موقع پہ نظر آئیں گی۔ اسی حدیث میں دیکھ لیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیامت والے دن جو ہے سرداری ہے، غور کر لیں، اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قبر سے نکلنا ہے۔ اٹھایا نہیں جانا آپ کو، اٹھایا آپ کو اور مجھ کو جائے گا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں گے۔ سب سے پہلے آپ کی جو قبر سے آپ باہر آئیں گے، اس کی حکمتیں بے شمار ہیں، لیکن اتنا وقت نہیں ہے، پھر صحیح۔ اور یہ بھی دیکھ لیں کہ سب سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ شفاعت فرمائیں گے، رب کے سامنے سفارش وہ رکھیں گے سب سے پہلے، اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سفارش ہے اس کو حاجی صاحب قبول کیا جائے گا، منظور کیا جائے گا۔ پھر ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے میں جنت کے دروازے کو کھٹکھٹاؤں گا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے سفارش میں کروں گا۔ پھر مسند احمد کے اندر یہ بات جو ہے موجود ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں جنت کے دروازے کو قیامت کے دن کھلوانا چاہوں گا تو وہاں کا داروغہ جو ہے مجھ سے پوچھے گا آپ کون ہیں، تو میں اس سے یہ کہوں گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، تو وہ دروازہ کھول دے گا اور اس کے بعد کہے گا مجھ کو یہی حکم دیا گیا تھا کہ آپ کے آنے سے پہلے کسی اور کے لیے دروازہ نہ کھولوں۔ تو میرے دوستو، جاؤ کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات نے حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پہ جو لوگ ہیں وہ جائیں۔ اس سے بات یہ معلوم یہ ہوئی کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس جو ہیں اپنی قبر انور کے اندر زندہ ہیں اور اپنے غلاموں کی فریاد کو سنتے ہیں اور سفارش کرتے ہیں۔ اگر آپ قبر انور کے اندر زندہ نہ ہوتے تو اللہ کبھی بھی یہ حکم نہ دیتا کہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ جاؤ۔ اللہ نے یہ حکم دے کر یہ بات واضح کی ہے کہ میرا جو حبیب ہے قبر انور کے اندر زندہ بھی ہے اور اپنے غلاموں کی فریاد سنتے بھی ہیں اور ان کی سفارش بھی کرتے ہیں۔
جیسا کہ اس میں بے شمار چیزیں ہیں، اس کو میں اسی دن جو ہے نا پورا موضوع کے حساب سے جو ہے نا بیان کروں گا، لیکن آج یہ موضوع نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، باتیں تو میرے ذہن میں بے شمار تھیں، لیکن مجھے وقت نے ساتھ نہیں دیا۔ اب ہم اس کو تھوڑا سا وائنڈ اپ کی جانب لاتے ہیں۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اس موضوع پہ کبھی پھر جو ہے کھل کے بات کی جائے گی۔ تو آپ لوگوں کے سامنے یہ ہے کہ رب العزت کی ذات نے حکم دیا جاؤ کا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ اب بات یہ ہے، ایک ایسا شخص ہے جو ہے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور سے بہت دور بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس سواری بھی نہیں، کوئی زادہ راہ بھی نہیں ہے، سامان بھی نہیں ہے، اس کا وہاں پہنچنا جو ہے مشکل ہے، لیکن اس سے گناہ کوئی ایسا ہو گیا ہے تو پھر اس کے لیے مفسرین نے یہ بات کہی ہے کہ وہ غسل کر لے یا وضو کر لے، وضو کر کے مصلے کے اوپر وہ بیٹھ جائے اور اپنے تصور میں یہ رکھے کہ میں پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود ہوں، اور اپنے رب سے معافی مانگے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے معافی مانگے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بات کہے کہ حضور میری سفارش کر دیں تاکہ میرے جو ہیں گناہ معاف ہو جائیں۔ تو میرے دوستو، اس شخص کے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن توبہ میں جو ہے دیر نہیں کرنی، جتنی جلدی ہو سکے۔ یقیناً آپ لوگوں کو معافی مل جائے گی، کیونکہ اللہ پاک کا یہ حکم ہے وَرَحْمَتِي وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ فرماتا ہے اور میری رحمت جو ہے یہ تو ہر چیز کے اوپر محیط ہے۔ اللہ کی رحمت تو ہر چیز سے بڑی ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے مولا نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ کیوں؟ سورہ انبیاء کے اندر آیت نمبر 107 میں اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ تو آپ کی رحمت کے صدقہ سے جو ہے ہماری بخشش ہو جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے سورہ زمر کی آیت نمبر 53 کے اندر بھی یہ جو بات ہے واضح طور پہ فرما دی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کہتا ہے کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو، میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اگر کوئی جان کے اوپر ہم زیادتی کر بیٹھتے ہیں تو وہ جو ہے رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رؤوف الرحیم ہیں۔ تو پھر میرے دوستو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ میں آپ کو ایک واقعہ جو ہے اب بتاتا ہوں۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 33 کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا، اس سے پہلے یہ بات آئی کہ جو کافر جو تھے نا، جب مایوس ہو گئے، اب جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے دین کی، اسلام کی بات جو ہے یہ چھوڑ نہیں رہے، یہ کر رہے ہیں، تو انہوں نے آپ سے یہ کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی کہ آپ اگر حق والے ہیں، حق کے ساتھ آئے ہیں، حق آپ کے پاس ہے، حق لے کر آئے ہیں، تو پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جو اللہ ہے ہمارے اوپر پتھر جو ہے برسائے یا کوئی اور ہمارے اوپر عذاب لے آئے۔ تو وہاں میرے اور آپ کے رب نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان بتائی، کہا آپ کا رب، آپ کا اللہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ان میں موجود ہیں اور اللہ ان کو عذاب دے دے، اور یار حضور کے ہوتے ہوئے تو رب کائنات نے
کافروں کو عذاب نہیں دیا۔ ہم اور آپ تو ماننے والے ہیں، صرف کام اتنا کرنا ہے کہ توبہ کرنے میں جلدی کرنی ہے، کیونکہ توبہ کرنے والوں سے وہ بڑی محبت کرتا ہے۔ کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں، کہ بے شک اللہ کہتا ہے میں توبہ کرنے والوں سے میں محبت کرتا ہوں۔ تو میرے دوستو، ہمیں اب کیا کرنا ہے؟ ہمیں ایک تو توبہ جلدی کرنی ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے اوپر بھروسہ رکھنا ہے، اللہ کی رحمت کے اوپر بھروسہ رکھنا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم لوگوں نے اتباع کرنی ہے، آپ کی سنت پہ چلنا ہے، آپ کے ہو کے جینا ہے، آپ کے ہو کے رہنا ہے، اور آپ کے ہو کے مرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو میرے دوستو، کبھی بھی مالک کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، کیونکہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں جو رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا میرا حامی ناصر۔ والسلام علیکم۔